عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
وقال سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال من عز قائل سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تحلیلات، تمحیدات، تکبیرات اللہ مالک العلام کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، حاجت روا اور مشکل کشا ہے، لا تعداد ان گنت بے حد و بے شمار درود و سلام کے لائق امام الانبیاء، سید الانبیاء، امام المرسلین والمجاہدین وخاتم النبیین، آپ کے اور میرے ہادی و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ کے لیے انتہائی ادب و احترام کے لائق میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور پردے میں لپٹی ہوئی میری اسلامی، ایمانی، روحانی ماؤں بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک حکم دیا کہ آپ یہ آواز لگا دیں، یہ اعلان کر دیں، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، لوگ تیرے پاس پیدل سوار ہو کر آئیں، دبلے پتلے اونٹوں پر آئیں، دور دراز راہوں سے وہ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے یہاں تشریف لائیں۔ ندا لگانے والے ابراہیم علیہ السلام کہ اللہ میں یہاں ندا لگاؤں گا، ویرانہ ہے، میری آواز کیسے دنیا تک، لوگوں تک پہنچے گی؟ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ نے کہا آواز لگانا تمہارا کام ہے، پوری دنیا میں اس آواز کو پہنچانا میرا کام ہے۔ آج وہ وقت ہے کہ دنیا کے کونے کونے کے اندر یہ آواز پھیل چکی، یہ اعلان ہو چکا، لوگ جو ہے وہ اس مقدس جگہ پر حج کے لیے تشریف لے کر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حج جو ہے یہ ہم پر فرض کیا ہے، لیکن یہ کن لوگوں پر فرض ہے؟ باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، وہ بیت اللہ کا حج کرے۔ اب یہ استطاعت سے کیا مراد ہے؟ کہ اس کے پاس
مال بھی ہو اور صحت مند بھی ہو، تندرستی بھی ہو، یعنی اتنا مال ہو کہ وہ آنے جانے کا سفر جو ہے وہ آسانی سے کر سکے اور واپس آ کر بھی اسے کسی سے مانگنا نہ پڑے، فقیر نہ بن جائے، یعنی واپس بھی آئے اتنا خرچہ ہو کہ وہ اپنے گھر کا اچھا سرکٹ چلا سکے۔ اس بندے پر حج کرنا فرض ہے۔ سب سے پہلی شرط، حج اس بندے پر فرض ہے جو دائرہ اسلام میں داخل ہے، جو ایمان والا ہے، مسلمان ہے۔ اگر کوئی حالت کافر بیت اللہ کا حج کر لیتا ہے، یعنی نبوت آ چکی ہے لیکن وہ ابھی اسلام نہیں لے کر آیا، اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی لیکن پہلے طور طریقے پر وہ حج کر رہا ہے، تو اس کا حج جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ جب تک وہ اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرے گا، مسلمان نہیں ہوگا، اور پھر وہ دوبارہ حج نہیں کرے گا، اس کا حج نہیں مانا جائے گا۔ دوسری چیز، حج جو ہے وہ عاقل، جو سمجھدار ہے، جو بالغ ہے، اس پر فرض ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ پاگل ہے، مجنون ہے، اس پر حج فرض نہیں ہے۔ شریعت نے مجنون کو مکلف نہیں بنایا کہ وہ بیت اللہ کا حج کرے، اور اسی طرح اگر کوئی بالغ نہیں ہے تو اس پر بھی حج فرض نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی بچہ ہے اس کو ساتھ لے جایا جا سکتا ہے، حج پہ جا سکتا ہے، لیکن اب اس کی طرف سے یہ فریضہ سر انجام نہیں ہوا، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حج کے موقع پر ایک خاتون نے اپنا بچہ اٹھایا، بلند کیا، کہا اللہ کے رسول کیا اس کی طرف سے بھی حج ہو جائے گا؟ یعنی میں بھی حج کرنے آئی ہوں، یہ میرا بچہ بھی آیا ہے، کیا اس بچے کا بھی حج ہو گیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں اس کا بھی حج ہے، والا کی اجر، لیکن اس کا ثواب تمہیں ملے گا۔ یعنی اس کو حج کروا رہی ہو، ساتھ ساتھ پھرا رہی ہو، تمہیں ڈبل اجر مل رہا ہے، لیکن جب یہ بچہ بڑا ہو جائے گا، بالغ ہو جائے گا، اب اس پر حج فرض ہو چکا ہے، یہ صاحب استطاعت ہو چکا ہے، اب یہ دوبارہ حج کرے گا۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے، بیماری کی حالت میں ہے، لیکن مال اس کے پاس موجود ہے، حج اس پر فرض ہو چکا ہے، لیکن وہ سفر نہیں کر سکتا، بیماری اتنی زیادہ ہے، تو وہ کیا کر سکتا ہے کہ وہ کسی اور کو جو ہے حج کروا سکتا ہے۔ اور کس کو؟ جس نے پہلے سے حج کیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آ جاتی ہے جوہینہ قبیلے کی، وہ کہتی ہے ان امرأة من جوہینہ جاءت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان امتی نذرت ان تحج فلم تحج حتی ماتت۔ اے اللہ کے رسول، میری والدہ نے حج کی نظر مانی تھی لیکن وہ حج کرنے سے پہلے ہی فوت ہو چکی، یعنی اب اس نے نظر پوری کرنی تھی، حج اس پر فرض تھا لیکن وہ کر نہ سکی، کرنے سے پہلے فوت ہو گئی، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم حجی عنہا، بے شک تو اپنی والدہ کی طرف سے حج کر، لیکن شرط کیا ہے کہ پہلے سے اس نے حج کیا ہو۔ اب یہ تو مردوں کی بات آ گئی ہے، خواتین کی بات بھی آ گئی ہے، لیکن صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر یہ شرط عورتوں کے لیے موجود ہے کہ لا تسافر المرأة الا مع ذی محرم، عورت سفر نہ کرے مگر اپنے محرم کے ساتھ، یعنی
اس کا بھائی ساتھ موجود ہو، اس کا خاوند موجود ہو، جو اس کے محرم رشتہ دار ہیں ان کو ساتھ لے کر جائے۔ لیکن اس وقت کے اندر، اس دور کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ صاحب استطاعت ہو جاتا ہے، لیکن اس کے پاس اتنا پیسہ، اتنا مال موجود نہیں ہے کہ وہ اپنے ساتھ کسی کو لے جا سکے، حج کے لیے اپنے کسی محرم رشتہ دار کو ساتھ لے کے جا سکے، لیکن تڑپ بڑی ہے، خواہش بڑی ہے، کیا کر سکتا ہے؟ تو اہل علم اس بارے میں اختلاف تو کرتے ہیں۔ بعض علماء یہ فتویٰ دیتے ہیں چونکہ اس وقت کے اندر سفر جو ہے وہ سواریوں پر ہوتا تھا، اور وہ سواریاں یہ اونٹ ہوتے تھے، گھوڑے ہوتے تھے، خچر ہوتے تھے۔ آج جو سفر ہوتا ہے وہ ایک محفوظ جہاز کے اندر ہوتا ہے، گروپوں کی صورت میں ہوتا ہے، پوری سیکیورٹی ہوتی ہے۔ تو اگر خاتون جو ہے وہ اتنی استطاعت نہیں رکھتی کہ اس کے ساتھ کوئی جا سکے، تو وہ گروپ کے ساتھ جو ہے وہ حج کر سکتی ہے۔ لیکن اگر سنت پر عمل کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرنا ہے، تو اپنے ساتھ جو ہے وہ محرم کو لے کر جائیں، کیونکہ ہماری عقل، ہمارا فہم جو ہے وہ محدود ہے، ہم صرف ظاہری سوچتے ہیں، ہم گہرائیوں کے اندر نقصان کو نہیں جانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کے اندر حکمت ہوتی ہے، فائدہ ہوتا ہے، اگر ہمیں وہ نظر آئے یا نہ آئے، اور اللہ کے نبی کی بات کو نہ ماننے پر نقصان ہوتا ہے، خواہ وہ ہمیں نظر آئے یا نہ آئے۔ کوشش یہ کی جائے کہ ہم سب سے پہلے جو ہے وہ اللہ کے نبی کی اس بات پر عمل کریں۔ اگر اضطراری حالت ہے، بڑا مجبور ہے، نہیں جا سکتا، تو اہل علم ایسی خاتون کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ گروپوں کے ساتھ جو ہے، خواتین کا گروپ ہے تو اس کے ساتھ وہ جا سکتی۔ اب اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کو میڈیا پر ایسے لبرل لوگ ملیں گے جو اس فریضے کے متعلق بڑی زبان درازیاں کریں گے۔ اب حج کرنا ہے، تقریباً 10-12 لاکھ خرچہ ہوگا اندازاً، یا اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ تو اب یہ لبرل مافیا کہتے ہیں بھئی یہ 10-12 لاکھ روپیہ ایک بندہ خرچ کر رہا ہے، ہزاروں بندے، لاکھوں کی تعداد سے دنیا کے کونے کونے سے لوگ جا رہے ہیں، کروڑوں روپیہ وہ کہتے ہیں جی یہ ضائع کر رہے ہیں۔ یہ کروڑوں روپیہ جو ہے وہ خرچ کر رہے ہیں، یہ ضیاع ہے۔ اس سے رفع عامہ کے کام کیے جائیں، غریبوں کی مدد کی جائے، جو مسکین ہیں، جو بھوکے ہیں، جن کے پاس گھر نہیں ہے، جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، ان کی مدد کی جائے۔ جو بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے، شادی نہ ہونے کی وجہ سے مجبور ہیں، تنگ ہیں، کیا کیا جائے؟ یہ پیسے حج نہ کیا جائے، ان پیسوں کے ساتھ جو ہے ان کی شادیاں کی جائیں۔ جب اسلام کی بات آتی ہے تو ان کو جو ہے وہ پیسے نظر آ جاتے ہیں۔ جب اسلام کا کوئی فریضہ سر انجام دینا ہو تو ان کے ذہن کے اندر غریب نظر آ جاتے ہیں، ان کے ذہنوں کے اندر مسکین نظر آ جاتے ہیں۔ وہ عید الاضحیٰ کی قربانی کا دن ہو، وہ حج بیت اللہ ہو، وہ زکوٰۃ کا مسئلہ ہو، وہ عشر کا مسئلہ ہو، یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ اسلام کے اندر فضول ہے، فضول خرچی ہے، ضیاع ہے، غریبوں کی مدد کی جائے۔ جب ان کی شادیاں ہوتی ہیں، اربوں روپے خرچ کرتے ہیں، اس وقت ان کی زبانیں نہیں بولتی۔ جب کوئی رسم و رواج ہوتا ہے، کوئی دن خاص کر کے انجوائے کا دن مقرر کیا جاتا ہے، اربوں روپے وہ خرچ کیے جاتے ہیں، پھر کسی کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا۔ جب اسلام کی بات آتی ہے تو یہ لبرل مافیا جو ہے اسلام کے خلاف بولنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک تو یہ لوگ ہیں جو حج کا انکار کرتے ہیں، اور بعض ایسے کمزور ایمان کے مسلمان ہیں
وہ اس وجہ سے بھی حج نہیں کرتے کہ ہمارے مال کے اندر کمی آ جائے گی۔ بھئی 10-12 لاکھ روپیہ خرچ کریں گے، مال کے اندر کمی آ جائے گی، مال کم ہو جائے گا، یہ بھی نیت ہوتی ہے حج نہ کرنے کی۔ حالانکہ ایسے لوگوں کو جان لینا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بیت اللہ کا حج کرتا ہے، یہاں سے جو ہے وہ 10-12 لاکھ 15 لاکھ روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، سفر کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے کو غنی کر دیتے ہیں۔ یعنی حج کرنے کی وجہ سے اللہ اسے غنی کر دیتے ہیں، اللہ اسے اور مال عطا کر دیتے ہیں۔ ایسی کئی مثالیں آپ نے دیکھی ہوں گی، ہم نے بھی اپنی زندگی میں ایک ایسی مثال دیکھی، ایک شخص ہمارے ہی اس شہر کے اندر رہتا ہے، سعودیہ کے اندر چلا جاتا ہے، اہلیہ کو لے جاتا ہے، گھر اکیلا ہے، بند ہے، کوئی بچے نہیں ہے، وہاں پر ایک فیکٹری میں جاب کرتا ہے، کام کرتا ہے کمپنی کے ساتھ۔ جب 6 ماہ بعد، سال بعد گھر واپس آتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ پورے کا پورا گھر ہی خالی ہے۔ چوری کی کسی نے، سارے کا سارا سامان ہی جو ہے وہ اٹھا لیا، سارا گھر خالی کر دیا، لاکھوں کروڑوں کی چیزیں جمع کی ہوئی تھی۔ پریشانی تو آتی ہے، ذہن کے اندر اللہ نے خیال کیا ڈالا، فوراً اہلیہ کو ساتھ لکھا، کوئی پرچہ کوئی FIR درج نہیں کرائی، فوراً جا کر جو ہے وہ ویزا لگوایا، بیت اللہ چلے گئے، عمرہ کیا، عمرہ کر کے واپس آئے۔ کچھ مہینے کچھ سال گزرے، وہ اپنی اس بات کو شیئر کرتا ہے کہ اللہ کے نبی کی اس حدیث کا میں نے تجربہ کیا ہے کہ میرا گھر لٹ چکا ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں پریشانی کی حالت میں ہوں، لیکن میرے ذہن کے اندر آیا کہ اگر ہم بیت اللہ کا حج کریں گے اللہ ہمیں اور عطا کریں گے، عمرہ کریں گے اللہ ہمیں اور عطا کرے گا۔ میں نے اس نیت سے، اور اس نیت سے کہ ہو سکتا ہے یہ کام میرے کسی گناہ کی وجہ سے ہوا ہو، سب کچھ چھوڑ کر جو ہے وہ بیت اللہ کا حج عمرہ کر کے واپس آتا ہے۔ کچھ ماہ کچھ سال گزرتے ہیں، وہ شخص خود بتاتا ہے کہ آج سعودی عرب کے اندر میری خود ایک بہت بڑی کمپنی ہے، وہاں پر کئی ورکرز کام کرتے ہیں، اللہ نے غنی کر دیا۔ جب ہمارے سوچ و فکر جو ہے وہ ٹھیک ہوگی، نیت ٹھیک ہوگی، پھر اللہ ہمیں عطا کرے گا۔ یہ عمل اتنا قیمتی ہے، اس عمل کا اجر اتنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ جہاد بھی ہے، کتنا بڑا عمل ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن افضل الجہاد حج مبرور، حج مبرور سب سے افضل عمل ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جہاد بہت بڑا عمل ہے، اس کا بڑا اجر ہے، تو کیا ہم خواتین جو ہیں ہم بھی یہ جہاد کر سکتی ہیں؟ ہم بھی میدانوں میں جا کر ان مردوں کی طرح جو ہے وہ لڑ سکتی ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے لیے جو جہاد ہے وہ حج مبرور ہے۔ اگر عورت حج کرتی ہے تو سمجھیں اس نے جہاد کیا ہے۔ حج جو ہے اسے سب سے افضل عمل کیا کہا ہے، اور جو شخص حج کرنے کے لیے چلا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر کیا کہتی ہے؟ الغازی فی سبیل اللہ، ایک وہ شخص جو غازی ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے، والحاج والمعتمر، اور ایک وہ شخص جو حج کے لیے عمرہ کے لیے جاتا ہے، وفد للہ، یہ شخص اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ حج کرنے عمرہ کرنے جو شخص جا رہا ہے یہ اللہ کے مہمان ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دعاکم فاجابہ، یہ جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ ان کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ وسألوہ فاعطاہم،
یہ جو بھی اللہ سے سوال کرتے ہیں، جو کچھ بھی مانگتے ہیں، اللہ ان کو عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے جو حج پر جائیں انہیں کہا کریں، درخواست کیا کریں، دعاؤں کا کہا کریں۔ حاجیوں کی دعاؤں کو اللہ قبول کرتا ہے۔ حج کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حج کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کی فقیری ختم کر دیتا ہے، انسان کو غنی کر دیتا ہے۔ حج انسان کو گناہوں سے مٹا دیتا ہے۔ حج انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حج للہ فلم یرفث، جو رضائے الہی کے لیے حج کرے، ولم یفسق رجع کیوم ولدت امہ، جس میں نہ کوئی بیہودہ بات ہو اور نہ کسی گناہ کا ارتکاب ہو۔ حج کیا ہے، حج کے اندر فضول باتیں، گالم گلوچ نہیں کی، غیبت نہیں کی، زبان سے کسی کی جو ہے وہ برائی نہیں کی، کوئی گناہ والا کام نہیں کیا، تو یہ شخص جب حج کر کے آتا ہے یہ ایسے ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی باہر ہے۔ اللہ ایسے اس بندے کو گناہوں سے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو بھی بیت اللہ کی حاضریاں نصیب فرمائے، اللہ ہمیں بھی بیت اللہ کا حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔